علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ اربلی۔ آسان لفظوں میں کہہ دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، وقت ویسے بھی کافی ہو گیا ہے اور میں ویسے بھی بہت لمبی محفلوں کا قائل نہیں ہوں، تو تھوڑے وقت میں زیادہ بات آج کرنے کا تھوڑا موڈ بن گیا ہے۔ آج اس موضوع کو اختیار کرنے کا دل کیا ہے کہ جو عام طور پر اختیار نہیں کیا جاتا محفل میں، اس کی وجہ ہے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، جیو جے تسا اگے تشریف لو، جیو جے تسا تاجدار ختم نبوت، اللہ تعالیٰ ساڑھے سب دی حاضری قبول فرمائے اور ساڑھے سب واسطے ذریعہ نجات اور بخشش بنائے۔ بڑی خوشی ہوئی، دل معطر ہویا، منور ہویا اور بڑا مسرور ہویا کہ شادیاں دے موقع تے ان ساڑھے نوجوان ذکر محبوب دی محفل سجاؤں لگا۔ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ یہ سعادتاں زور بازو نال حاصل نہیں ہوں دیاں، کسے کو چوکھا روپیہ ہوئے تاں نہیں لب دیاں، کوئی بہتا ڈولے آلا ہوئے تاں نہیں لب دیاں، جنہوں میرا رب چاہے اپنے حبیب دے ذکر دی سعادت خود عطا فرمائے۔ بڑے بڑے مولوی سن، بڑیاں بڑیاں پگاں سن، بڑے بڑے جبے سن، لیکن انہاں مالکہ خادم حسین رضوی نو چون لے۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ لکھاں تے کروڑا مرید ہون والے آستانے بھی موجود سن جی، انہیں ساڑھے مرید ہیں، بڑے بڑے استاد بھی موجود سن جی، انہیں ساڑھے شاگرد ہیں، بڑے مدرسیاں تے محتمم بھی سن، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے صاحب جبہ و دستار تے ایک درویش جے آدمی خادم حسین رضوی دا انتخاب ہو جانا۔ یہ دا سادہ جا مطلب یہ کہ کریمہ دی جدے تے نظر کرم ہو جائے، اللہ تعالیٰ دی برکت دے نال، رب دے فضل نال، رحمتاں دے نال، او دے مقدر ویچی رسول پاک دی غلامی لکھ دیتی۔ گرامی قدر حاضرین، میری دلوں بھی دعا ہے تے ٹھڈوں بھی دعا ہے۔ دلوں دعا کہاں ہے بھئی مومن جڑی گل کردا ہے وہ پوری اندروں کردا ہے، تے ٹھڈوں تاں بھی مولوی چنگا چوکھا کھا کے آوے نا تے پھر ٹھڈوں بھی دعا نکلی ہو، تے ٹھڈوں بھی دعا ہے تے دلوں بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس محفل نو جس نیک مقصد واسطے منعقد کیتی گئی، دوواں دھولیاں واسطے، انہاں دے خاندانہ واسطے، دونہ خاندانہ واسطے اور زوجین دے درمیان باہم الفت و محبت اور برکت دا سبب بنا دے۔ گرامی قدر حاضرین، آمدم برسر مطلب بغیر لمبی چوڑی تمہید دے موضوع نو میں شروع کرن لگیاں تے ایک گلاں نے اوکھیاں جیاں جڑیاں عام طور تے ساڈے اساتذہ بھی منع کردے ہیں بھئی عوام دے مجمعہ چ یہ گلاں نہیں کرن والی ہیں، احتیاط۔ پر وہ جڑے روشن چہرے میں دیکھ رہے ہیں نا، میری کوشش ہوگی کہ میں سادہ سادہ لفظاں وچ کچھ مثالاں دے دے کے گل سمجھان دی کوشش کر جاواں کہ رب دی بارگاہ چ دعائے محبوباں دا صدقہ مالک مینوں یہ طاقت توفیق عطا فرما دے کہ میں اپنے مشن وچ کامیاب ہو جاواں۔ تساں صرف ایک مہربانی کرنی ہے، سریلا خطیب میں ہے نہیں بھی کان تے ہاتھ رکھ کے تانوں شعر سنا دیاں، لیکن گل جڑی ہوئے گی انشاءاللہ وہ سر والی ہوئے گی۔ اس لئے تساں صرف ایک مہربانی کرنی ہے بھی ساری تقریر دے دوران توجہ سجے کھبے نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی؟ تساں ایک نقطہ بھی مس کر چھڑیا نا بچوں ضائع کر دیتا تو ہو سکتا ہے بھی گل سمجھ تے جیڑی گل اکثر سمجھ نہیں نہ ہوندی یا ادھوری ہوندی ہے تو وہ دے مطلب بڑے جے الٹ ہو جانے، ٹھیک ہے جی؟ وہ بندہ پھر وہ ساری زندگی وہ پریشان رہندا ہے، ہورے مولوی صاحب کی گل کر گئے تے جے وہ اس غلط گل نو صحیح گل نو غلط سمجھ کے وہ دے تے ہی پکا رہ گیا تے ہورے اگے جا کے وہ دا کی بنے۔ اس لئے جے سمجھ نہ بھی کسے نو آئے تو مینوں پوچھ سکدا ہے کہ مولانا صاحب ہے گل مینوں ایتھوں کر کے سمجھ نہیں آئی، ذرا مینوں سمجھا دیو، ٹھیک ہے جی؟ تے اسی کوشش کریں گے، سانوں 10 باری بھی سمجھاؤنی پئی تے گل تہاڈے سامنے واضح کر کے جائیں گے۔ کریے جی شروع اللہ دا نام لے کے۔
سونے محبوب پاک دا نام لگو نظر تاجدار ختم نبوت اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب و رب کا، اور آپ کا رب، رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ رب نے فرمایا محبوب آپ کا رب یخلق پیدا فرماتا ہے یا پیدا فرمائے گا؟ جی پیدا فرماتا ہے یا پیدا فرمائے گا۔ ما جو یشا وہ چاہتا ہے، سادہ ترجمہ ہے جی بھی سمجھ لو بھی جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے اللہ دی مرضی نال پیدا ہوتا ہے۔ اوکھی گل تو نہیں نا، سمجھ آ گئی؟ یہ ہے قرآن، اللہ نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے۔ اس گل دا انکار کرن والا یا اس گل دا معنی الٹ بیان کرن والا مومن تے مسلمان رہ سکدا نہیں۔ ہاں انہوں مننا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب یخلق پیدا فرماتا ہے، ما یشا، یہ یخلق سچی مچی مضارع ہے۔ سچی مچی دا لفظ میں تاں بولے ہے بھی ایک دن ماضی استمراری دا سیگا بول کے مرزا جیل میں کہہ رہا تھا یہ مضارع ہے۔ میں کہ دور فٹے منہ تینوں ماضی تے مضارع دے فرق دا نہیں پتا تے چیلنج تو کرنا پیا سنی مولویاں نوں۔ اے کہتا میرے ساتھ امام کعبہ مناظرہ کرن، میں کہا پتر میری جتی سامنے رکھو بھی جواب دے تو یہ سچ مچ مضارع ہے۔ یخلق پیدا فرماتا ہے یا پیدا فرمائے گا، ما یشا، یہ ما جو ہے نا اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ وسیع کیسے ہے؟ اس ما کا مطلب ہے جو، اسی ما کا مطلب ہے جب، اسی ما کا مطلب ہے جیسے، اسی ما کا مطلب ہے جہاں۔ اب پھر سمجھے معنی، اے محبوب آپ کا رب جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جیسا چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا فرما دے۔ گل آسان ہی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ میرے نہ بولی جانی تو سا ماشاءاللہ سر ہلائی جانی۔ ایک باری بولو ہاں رل کے سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ کا رب جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے اپنی مرضی سے پیدا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے میں تے تسی بنے ہاں، اسی اپنی مرضی نال بنے۔ اچھا سوچو ہاں ذرا جے رب سانو پوچھدا، ساڑیاں روحاں کولوں پوچھ ہی لیندا دسو بھئی تینوں میں کہو جا بناواں، دس تینوں کہو جا بناواں؟ اسی کہنا سی مالکا گورا چٹا بنائی، اچا لمبا چوڑا باڈی بلڈر بنائی کہ مینوں کوئی ویکھے تے ویکھدا ہی رہ جائے، تے مولا مینوں اوتھے پیدا کریں جتھے کم از کم زرداری جنی دولت ضرور ہوے، وہ جے ٹبر وچ مینوں پیدا کر دے۔ تے ساڈے پنجاب وچ پاکستان وچ بڑی گرمی ہوندی تے مالکا کسے ٹھنڈے جے علاقے کشمیر، ناران کاغان، ہنزا، گلگت، سوات ہیں جی بلتستان، چل تو بڑا مہربان ہے تے مینوں یورپ دی کسے ٹھنڈے علاقے وچ پیدا کر دے جی۔ یہ جے رب پوچھدا تے جے کوئی ذوق والی روح ہوندی نا تے رب پوچھدا تینوں کتھے پیدا کراں؟ بلکہ میں تے جملہ اور ایڈ کر دینا، جے کوئی لبیک والا ہوندا رب پوچھدا تینوں کتھے پیدا کراں تے انہیں عرض کرنی سی مالکا بناؤن نو پاویں ککھ بنا دے، مدینے دی گلیاں وچ پیدا فرما۔ پر اے ادوں ہونا سی جے رب پوچھدا، لیکن رب تے اپنی مرضی نال پیدا کردا ہے۔ اچھا سوچو ذرا ایک جسٹ امیجن، میں تو تسی بندے ہاں، بندیاں دے گھر ہی پیدا ہوئے ہیں نا، کی خیال؟ اسی تے تسی انسان ہاں، ابن آدم ہاں، آدم دی اولاد ہاں۔ اگر اسی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام دی اولاد نہ ہوندے، میں ایک سمپل جی گل کرنا بے جی میں مثال دے طور تے کہہ لو بھئی کوئی بکرا بکری بھی تے رب دی مخلوق ہی نے نا، تے جے رب سانو لیلا بنا دیندا پھر وہ قادر ہے سی کہ نہیں؟ کسے ڈک لینا سی؟ اچھا ہو سکتا ہے بھی اللہ سانو لیچی طرح کسے درخت تے پیدا کر چھڑدا، سانو سٹرابری طرح کسے ویل نال لا دیندا،
ਧਨੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਲੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਮਾੜੇ ਜੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਕੇ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਖ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੱਥਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਮੰਗਿਆਂ, ਬਗੈਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ महबूब ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ 'ਚ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਆਪਣੇ महबूब ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ महबूब ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਂਝ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰ की बड़ी फजीलतें आपने बयान की हैं, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ। ਉਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। भाई वो इतना मेहरबान बंदा सोचे ना, गौर करे। जिस तरह सीरत अलबिया के अंदर एक वाक़या लिखा कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वाले सलाम एक जगह गुजरे तो दीवार से छिपकली चलती पई सी। आपने अल्लाह की बारगाह चर्ज की, मालका मैं वो किरली वेखी है, छिपकली वेखी है, मैनू वो कोई मतलब समझ नहीं आया, इनू अल्लाह तू क्यों बना छड़िया? कंधा ते फिरदी रहिंदी है, लुकदी रहिंदी है, कीड़े मकोड़े खांदी रहिंदी है, तो मालका इन्हें तो अजीब जहा माहौल बनाया होंदा, इनू तू क्यों पैदा कर दिता? मेरे रब ने फरमाया, ऐ मेरे कलीम ये सवाल ना कर, क्योंकि हुणे किरली भी पुछन दई सी कि मालका तू मूसा नू किहड़ी गल्लों पैदा कर छड्डिया। ते असीं रब दा जिन्ना शुक्र अदा करिए थोड़ा है, मेरे मालिक दा करम उस तो किधरे ज्यादा है। अच्छा, रब पुछ के किसी नू पैदा करदा? अच्छा, ये गल अल्लाह ने किथे बयान फरमाई जी? माशाअल्लाह, बोलो किथे बयान फरमाई? अच्छा, कोई वड्डी पग वाला मौलवी होवे इहदा इनकार कर दे फिर तो मुसलमान रह जाएगा ना? बोलो तो सही है, इन्हें तो फतवे तुहानू भी आंदे। अच्छा, बहुते मुरीद वाला पीर कह देवे कि मैंने यह गल नहीं मनदा, मुसलमान रह जाएगा? दसो जी, बहुत ज्यादा साहिब इल्म है, बड़ा साहिब जो बहुत दस्तार है, वो गल कह देवे फिर मोमिन रह जाएगा? जो मर्जी होवे, रब दी गल दा इनकार करदे ही बंदा दायरा इस्लाम तो बाहर हो जाएगा, ओदा दीन और इस्लाम नाल कोई ताल्लुक बाकी रह जाएगा नहीं। लेकिन इत्थे जरा रुकियो, हुण मैनू पता लगना किन्ने बंदे यह गल समझी जिहड़ी मैं अर्ज कीती। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे अंदर हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर ने। मेरे तो तुहाडे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल बाद सहाबा ने खबर पहुँचाई, अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो फलाना फलाना बंदा है, काफिर है हुजूर, ते तुहाडे बारे उन्हें शेर लिखे ने, लेकिन तुहाडी शान बयान नहीं की, तुहाडियां बुराइयां अपने वल्लों तुहाडे वल बुराइयां मनसूब कीतियां हैं जी, ते हुजूर तुहाडे खिलाफ गल्लां कीतियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन वल वेख्या ते मिंबर अपना मंगवा लिया, फरमाया कि मिंबर लियाओ। हज़रत हसन नूं आख्या हसन इहदे ते बह जा, ते सब तो पहला तेरा काम मिंबर ते बह के ये वे जिन्ना मेरी शान दे खिलाफ गल कीती है उन्हां नूं मुंह तोड़ जवाब दे। बाज़ नात खान भी साडे आ मुआशरा हो गया ना, ज़्यादा असीं महफिल नात करवाने हैं, तो असी सोच लें कि सिर्फ नात पढ़ना ही सुन्नत हसन है, सिर्फ हुजूर की शान सुन्नत हसन नहीं, हुजूर के दुश्मनानू मुंह तोड़ जवाब ये भी हज़रत हसन की सुन्नत है। ए पता नहीं हुण नात खाना कदों अदा करना। हज़रत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर बैठ गए, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाब देने के बाद हज़रत हसन ने चंद कलिमात इरशाद फरमाए। वो कलिमात बयान करने तो पहला मैं उन्हां कलिमात की अहमियत दसना चाहांगा। हदीस पाक दियां मोटियां मोटियां तीन किस्मां ने, किनियां जी? बोलो, याद करो, इहो जे सबक याद एक कदी कदी मौलवी दसदे हुंदे जी, बल्कि अव्वल तो मैं नहीं सुनिया किसी खतीब नूं इह गल्लां दसदा होवे, लेकिन असीं चूंकि बाबे दे शागिर्द हैं इसलिए लुका के नहीं रखते, समझा देंगे। हदीस दियां मोटियां मोटियां किनियां किस्मां ने जी? एक हदीस है कौली। हदीस कौली का मतलब है वो गल जिहड़ी सोहने महबूब ने अपनी ज़बाने मुबारक से इरशाद फरमाई। दूसरी हदीस दा जिहड़ी है ओदा नाम है हदीस फैली,
یعنی رسول پاک علیہ السلام نے زبان مبارک تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن حضور نے کوئی کم کیتا صحابہ نے ویکھ کے اگے امت واسطے روایت کر چھڑیا۔ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان میں نبی پاک علیہ السلام نے کم کر دیا ویکھیا۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایک قولی ہو گئی حضور کوئی گل فرمان، ایک ہو گئی فعلی میرے محبوب علیہ السلام کوئی کام کرن تے صحابی ویکھ کے روایت کر دن۔ ایک تیسری قسم ہے او دا نام ہے حدیث تقریری۔ اے دا مطلب ہے وے سونے محبوب اپنے زبان تو بھی کچھ ارشاد نہ فرمان، حضور کوئی کام بھی نہ کرن، ہاں رسول پاک دے سامنے حضور دا کوئی غلام یا کوئی بھی فرد کوئی گل کرے یا کام کرے تے مدینے والے انہوں منع نہ کرن، اس حدیث نو حدیث تقریری آکھیا جاندہ ہے۔ اور مقدمہ مشکات شریف دا حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی دا اگر پڑھ کے دیکھو آپ فرمانے نے پھر او دا سلسلہ سند دا اگر رسول پاک تک متصل ہوئے لفظیں نے مقدمے دے فمن تہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لہ المرفوع، اگر سلسلہ سند دا متصل ہوئے تے اس حدیث نو حدیث مرفوع آکھیا جائے گا۔ مطلب اگر سند دا سلسلہ متصل ہے اور میرے محبوب نے کوئی بول کے گل کیتی ہے آکھاں گے حدیث مرفوع قولی، اگر کم کیتا حدیث مرفوع فعلی، اگر حضور دے سامنے کسی نے کچھ آکھیا تے حضور نے منع نہیں کیتا، انہوں ڈکیا نہیں، کوئی غلط سی تصحیح نہیں فرمائی تے انہوں آکھاں گے حدیث مرفوع تقریری۔ تے اے دی شان پتہ کی ہوندی ہے؟ اج نا مولوی جدو چوکھا کھا لے پھر زور لگدا بھی کوئی نہیں مولوی صاحب، تو ذرا ساتھ دیو ذرا بولو ہاں سبحان اللہ۔ حدیث مرفوع تقریری حضور دے سامنے کوئی گل کرے میرے محبوب منع نہ کرن، کوئی انہوں ٹوکن نہ، پھر او حدیث ہوندی ہے تقریری۔ اے دا مطلب ہے اگر سلسلہ سند دا متصل ہوئے نبی پاک تو گل چلے صحابی تک، صحابی تو تابی تک، تابی تو پھر تبا تابی تک، تبا تابی تو ائمہ محدثین تک، اور پھر اگے اگے کتاباں دے وچ ڈسکس ہو جائے تے اے ساڈے تک پہنچے۔ اس حدیث نو اگر سند دا سلسلہ متصل ہوئے درمیان چ کوئی دو نمبری نہ آوے تے او سند دا سلسلہ اتنا مضبوط ہوندا ہے، اس حدیث نو حدیث مرفوع آکھیا جاندا ہے۔ اگر رسول پاک دے سامنے آکھی گئی گل حدیث مرفوع ہو جائے او دا مننا انجے ہی ضروری ہے جویں اللہ دا قرآن مننا ضروری ہے۔ اجے بھی ادھے بندے سمجھو، میں مزید سمجھا دینا غور کرو۔ میں ابتدانی عرض کر دیتی ہے بھی موضوع تھوڑا جے اڈا ہے پر کوشش میں کر رہا ہوں بھی بہتا ویکھ رہے ہو پسینہ بھی آن لگ پیا بھی بہتا اوکھا نہ تواڈے سامنے رکھاں سوکھا کر کے سمجھا دیا۔ حدیث مرفوع کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حدیث کا جو حدیث مرفوع ہے قولی ہے فعلی ہے یا تقریری ہے اگر کوئی انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور اللہ کے قرآن کا حکم بھی یہ ہے کہ کوئی انکار کرے تو مسلمان پتہ لگا قرآن مننا بھی ضروری تے حدیث مرفوع مننا بھی ہاں پھر بولو قرآن مننا بھی ضروری تے حدیث مرفوع مننا بھی کسے ایک شاید بھی انکار بندے نو کی بنا دے گا؟ کافر بنا دے گا۔ اس گل تے سارے محدثین دا اتفاق ہے، اپنے بھی بیگانے بھی، ساڑھے مسلک والے بھی دوجے مسلک والے بھی۔ لیکن حضرت حسان نے جڑی گل کی تھی نا او گل ذرا سمجھو، میں لفظ بولنا تے ترجمہ کرنا۔ حضرت حسان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوبہ میری آنکھ نے تواڈے ورگا سونا کدھر تکیے نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، سونیا میری آنکھ تکے بھی کیویں کسے ماں تواڈے جیا سونا جمعیا ہی نہیں۔ اگلا جملہ سنو یا رسول اللہ خلقتا مبرئن من کل عیب، رب نے تانوں ہر عیب تو پاک کر کے پیدا فرما چھوڑا۔ خلقتا مبرئن من کل، کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں کہا صحابی حضور کے سامنے میلاد ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ خلقتا مبرئن من کل عیب، لیکن اگلا جملہ ذرا توجہ نہ سمجھو، عرض کی کأنکا، مینوں انج لگدا ہے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں کأنکا، مینوں انج لگدا ہے قد خلقتا، خالی خلقتا نہیں، قد
قد خلقتا تحقیق مینو انج لگتا ہے بلکہ پکی گل ہے قد خلقتا رب نے تانوں پیدا فرمایا ہے نا کما تشا انج جویں تواڈے کولوں پوچھ کے تانوں پیدا فرمایا ہے اللہ کرے میں سمجھا سکاں میں دعائی کرنا نا رب دا عاجز بندہ ہاں اللہ مینوں سمجھان دی طاقت دے دے تے جیڑی میں گل سمجھانا چلنا اگر کامیاب ہو گیا تو مینوں کہن دی لوڑ نہیں پڑنی سبحان اللہ کہن جا حضرت حسان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کانکا قد خلقتا کما تشا مینوں انج لگدا ہے یا رسول اللہ بلکہ پکی گل ہے کہ تانوں رب نے تہاڈی مرضی نال پیدا فرمایا ہے پریشانی بن گئی نا جی اللہ فرما رہا ہے یخلق ما یشاء بے شک واہ واہ قرآن دی آیت ہے نا یخلق ما یشاء جو پیدا ہوندا ہے رب دی مرضی نال ہوندا ہے حضرت حسان حضور دے سامنے کہہ رہے نے کأنکا قد خلقتا کما تشاء وہاں ہے یخلق ما یشاء یہاں ہے کأنکا قد خلقتا کما تشاء سوال لے کے ٹور پہ جی ٹوکری لے کے مولوی صاحب یہ جواب تے دے ہوئے ہو ایک پاسے قرآن ہے ایک پاسے حضرت حسان نے قرآن منیے یا حضرت حسان منیے قرآن کہندا ہے جو پیدا ہوندا ہے رب دی مرضی نال حضرت حسان کہندے نے سونیا رب نے تانوں تہاڈی مرضی نال پیدا کیتا تے ملا جی فٹ جناب پرنا چوک کے موڈے تے رکھ دیاں دوڑدیاں پتہ کی آکھن گے قرآن مان لو حدیث کو چھوڑ دو اس مولوی صاحب نو پھڑ کے نہ بٹھا لینا تے بٹھا کے کہنا مولانا صاحب حدیث کوئی عام ہوتی تو چھوڑ سکتے تھے مرفوع ہے او بھئی کوئی ضعیف کہہ کے بھی جانا پھر تو سمجھ آوے یہ تو مرفوع ہے سلسلہ سند کا متصل ہے رسول پاک تک اس کا تو انکار بندے کو کافر بنا دے گا تسی کیویں کہہ چھڈیا دی چھڈنا ہے حضرت جی حدیث بھی چھوڑی نہیں جا سکتی کدھر جائیے اس ویلے پھر بریلی چو ایک کلندر بولیا امام احمد رضا نے جواب عطا فرمایا تے پتہ کی جملہ فرمایا جھلے ہو گئے ہو کبھی مولویاں خشک مولویوں کو بھی جواب لب ہے اور جواب لینے تے عشق مصطفیٰ کے اندر تر رہنے والے رسول کا دیوانہ دے گا اور جھلے ہو خدا اور مصطفیٰ کی مرضی بکری بکری دے آئی نہیں جو خدا کی مرضی ہے وہی تو مصطفیٰ کی مرضی ہے اللہ نہیں سارے ہاتھ چکو نہیں تے بس پھر تقریب پھر بند لگاتا تھا ایک منٹ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر کانپ جاتا تھا مولا علی تے منن والے اور رسول پاک دی شان سن کے بندہ نعرہ مارے تے مٹھا مارے اے کادی گل ہے اینج باواں چ پیڑاں مک جاندیاں نہیں تے بھائی صاحب بیٹھے ہیں پوچھ لو کیوں جی رسول پاک دا نعرہ مارے ہاں ٹوٹے بازو بھی سیدھے ہو گئے تھے تے جڑا حضور دا اینج کر دور لا کے ذرا دور لا کے زندہ باد نعرہ ویسے لوانا تو ساں زور لاؤ ایک باری تگڑا کر کے ذرا نعرہ میرے کول بچے چھوٹے چھوٹے نعرہ لاندے نے خدا دی قسم ہے انج کرنٹ دوڑ دا نا جی ساڑھے کچھ دوست گئے سن ماشاءاللہ میں ویسے قلبی طور تے بڑا شکر گزار ہاں جنہ اہل سنت کانفرنس دے اندر عیسیٰ چوک چ شرکت فرمائی اور 12 سالہ بچے دی تو ساں تقریر سنی ہونی جڑے دوست گئے سن جی میں کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے اجے تے پنگوڑے والے نعرے مار چھڈے تے 12 سال دا بچہ کھلو کے حضور دی عزت اور ناموس دی گل کر رہا 10-20 ہزار بندے دے مجمع دے وچ کھلو کے تے میں کہ اجے پتر تیاری کر لے اجے تے اساں میدان لانا رسول پاک دے اینج نہیں انج نعرہ ہوئے زندہ باد کیا سادے 3 دفعہ زندہ باد بولنا ہے تے جے ایمان تازہ نہ ہوئے تے مولوی نو ایتھے کہہ دینا مولوی جھوٹ مارے مسیح تے بیٹھ زور لانا ہے تاجدار ختم نبوت تھوڑا جا کے چل جائیے کچھ مردئی بھی ہیں انہاں تک آواز کٹو کٹ جانی چاہیے دی کہ نہیں کہ جے داتا صاحب مور لا دیں اور پیر میرے علی شاہ دی نگاہ فضل آ جائے
تو پھر سمجھ لینا بارگاہ مصطفیٰ کی مقبولیت ہو گئی. تاجدار ختم نبوت ہن تساں مٹھا نعرہ لایا تو میں تقریر اوتھے ہی بند کر دیں. گلاں میں جڑیاں تگڑیاں کر رہے ہیں تسی او تے مہربانی کرو 2 قدم نال چلو انشاءاللہ. بڑی دور جانا ہے اسی. توجہ ہے ذرا بولو ہاں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پتہ کی جواب دیتا, فرمایا سب تو پہلا تہاڈا سوال ہی غلط ہے. آخیا حضور سوال کیوں غلط ہو گیا؟ آپ نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. فرمایا زبان مصطفیٰ کی ہے, کلام تو میرے رب کی مرضی سے جاری ہو رہا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہا, اور جس سے میرے محبوب منع کرتے ان دے نالوں بچ جائے. جو رسول دے دیں اور یا اللہ رسول دیتے ہیں, فرمایا رسول کو خدا نے جو مالک بنا رکھا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان جی گل مکا دیتی. اگلی جگہ پہ جا کے پتہ کی لکھیا, آپ فرماندے نے میں تو مالک ہی کہوں گا. بڑا عجیب انداز ہے نا, بڑا عجیب انداز ہے. محسوس کریں فرماتے جی میں کوئی بندہ زیدے چ نہیں آ جاتا, یا بندہ کسی پکی گل تے قائم ہوئے تے پھر اتنے پنچایت وچ بیٹھے ہیں بھی ادھر ادھر دیاں گلاں ہو رہی ہیں تے وہ پتہ کی آندا پھر انج بانگ میں تے یہی آکھنا ہے بھائی. یہ مطلب کی ہے بھائی تہاڈیاں میں کسی دیاں مننیاں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا. پوچھا کہ حضرت کیوں؟ فرمایا کیونکہ ہو مالک کے حبیب نہیں محبوب و محب میں کہیں میرا تیرا. فرمایا جو خدا کا ہے وہی تو مصطفیٰ کا ہے. حضور کی سلطنت خدا سے جدا نہیں ہے اور خدا کی خدائی مصطفیٰ سے جدا نہیں. اور پھر قرب کیسا ہے اس کو محسوس کریں. لوگ ہمیں کہتے ہیں, تانا دیتے ہیں کبھی کبھی بریلویوں کو, کہتے ہیں جی آپ نبی پاک کو خدا سے ملا دیتے ہیں. میں کہا ساڑی کی اوقات, ساڑی کی اوقات, اسی تو ساری زندگی سجدے کر دے رہیے, وظیفے پڑھ دے رہیے, درود پڑھ دے رہیے, مکے جاندے رہیے, مدینے جاندے آندے رہیے, سارا کچھ کر دے رہیے, ساری عمر ہزاراں کروڑاں سال اللہ عمرہ دے دے, ساری عمر بھی لگے رہیے. میرے مصطفیٰ کریم آقا جے سواری تے ایک واری سوار ہوئے او دے پیراں نال لگ کے, او دے قدمائن نال لگ کے جڑی دھوڑ اڈی اسی تے او دی شان دے برابر نہیں ہو سکتے. ساڑی کی اوقات جی یہ ملا دیتے ہیں. میں کہ رب نے خود اپنے حبیب کو یہ عروج عطا فرمایا. ایک مثال نال اور مثال, میں کو واقعہ معراج نہیں بیان کرن لگا لیکن ایک مثال ایک نقطہ سمجھان لگا, دلیل بھی دیاں گا اس گل تے ذہن وچ رکھنا, وہ نوٹ بھی رکھیا کرو یہ جیاں گلاں. یہ اسی کوئی جذباتی گلاں نہیں کر رہے تواڈے سامنے, انہاں دیاں دلیلاں موجود ہیں. انہاں دیاں کی موجود ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نہیں محبوب رب آپ کا چہرہ بار بار پھرتا ہوا دیکھ رہا ہے. تو سونے جدھر تیرا دل کردا تو منہ کر لے, اسی قبلہ ادھر ہی بنا دے رہے. میں خدا کی رضا چاہتے ہیں, اور حضور نے کنکریاں پھڑ کے اینج وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. کیسی عجیب بات ہے, وما رمیتا اذ رمیتا, محبوب تساں نہیں چھٹیاں, اذ رمیتا وہ جڑیاں تساں چھٹیاں سن. کمال ہے, مالک فرما رہے وما رمیتا, آپ نے نہیں پھینکی, وہ کنکریاں نہیں ماری. اذ رمیتا, وہی جب وہ آپ نے ماری تھی, آپ نے نہیں ماری. ولکن اللہ رما, سونیا ہاتھ تیرے سن, طاقت خدا کی تھی اور کنکری مصطفیٰ. کہتے ہیں سنیوں نے ملا دیا. میں کہا سنیوں کی اوقات کیا ہے جی؟ میرے رب نے خود اپنے حبیب کو یہ شان عطا فرمائی. ولیکن اللہ رما, وہ تو رب ہے. سنیے جی, شب معراج رسول کریم علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے, حضرت جبریل ساتھ ہیں, سدرہ کے مقام تک ساتھ ہیں. حضرت جبریل پہنچے, رسول پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل کا نا بازو پکڑا, ایسے بازو پکڑ کے حضور نے فرمایا جبریل پیچھے نہ ہو, چل ہاں ذرا آگے چلیے. جبریل ٹھہرو نہیں, چلو میرے ساتھ آگے. یہاں تک آئے ہو, اب یہاں پہ تنہا چھوڑتے ہو, چلو. حضرت جبریل نے نا آہستگی کے ساتھ, ادب کے ساتھ اپنا ہاتھ پیچھے کیا, عرض کی یا رسول اللہ
لو دنوت، یہ نقطہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، لو دنوت انملا لہ ترکتو، ایک پور دے برابر بھی اینک جنہ میں ایتھوں اگے ودیا نا حضور، لہ ترکتو رب دے انوار دے ہجوم دی وجہ نال میں سڑ جاواں، میرے چتاب ہے نہیں کہ میں برداشت کر سکاں رب دے انوار دا ہجوم اتنا. یہ نوریوں کا سردار کہہ رہا ہے حضرت جبریل، لو دنوت انملا لہ ترکتو، پور کے برابر. اے پوائنٹ میں کہنا ذرا غور رکھنا، ایک پوٹے دے برابر مثال دے دیتی حضرت جبریل. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل پھر تیری مرضی ہے، میں تے اگے جا رہے ہیں. اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام نے جب شب معراج قدم آگے بڑھایا نا سدرۃ المنتہا سے، اب دیکھنا مقام مصطفیٰ کیا ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، عرش پہ جا کے مرغ عقل، بھئی عقل دا جیڑا پرندہ ہے نا سب تو بڑی عقل دا بھی پرندہ، فرمایا عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا، غش آ گیا. میں وہ جو عقل کی پرواز تھی وہ جہاں تک جا سکتا تھا گیا، لیکن تھک گیا، گر گیا، غش آ گیا. کیوں؟ فرماتے ہیں اور بھی منزلوں پرے آپ کا بھی پہلا ہی آسان ہے. حضور آپ کی تو منزل کا پہلا پڑاؤ وہاں ہے جہاں عقل کے پرندے کی پرواز ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بات بھی امام محمد رضا ہی فرما سکتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے آگے قدم بڑھایا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی، میں اسی لیے کہا کرتا ہوں اور بابا جی بھی اسی لیے کہا کرتے تھے، عشق و محبت، عشق و محبت. رسول پاک کا ادب سیکھنا ہے تو بریلی والے کی قدموں میں بیٹھنا پڑے گا. حضور کا مقام جاننا ہے تو امام محمد رضا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، وگرنہ تمہیں یہ کہنے والے لوگ تو ملیں گے کہ رسول پاک کی شان اتنی ہے جتنی گاؤں کے چودھری کی ہے، لیکن جب امام محمد رضا کی بات آئے گی نا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرمائیں گے وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب و حبیب کی بات ہے. یہ بات امام محمد رضا ہی فرما سکتے تھے اور آپ نے فرمائی. رسول پاک نے فرمایا جبریل چل تو اتھے ٹھہر پھر میں جانا. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات امام محمد رضا نے فرمائی. فرمانے لگے کہ حضرت جبریل کی جو ہے نا رب کی مشیت میں دیدار نہیں تھا ان کے لیے، رب کی مشیت میں ان کے لیے رب کا دیدار نہیں تھا، وگرنہ جو لباس مادیہ اس دنیا کا لباس حضور نے زیب تن فرمایا تھا، اگر وہ لباس اور وہی دستار جو لباس مادیہ ہے وہ سدرۃ المنتہا سے آگے، وہ جہاں منزل لا مکان کا آغاز ہو جاتا ہے، وہاں لباس مادیہ حضور کی نسبت سے پہنچ سکتا ہے. اور حضرت مفتی غلام حسن قادری صاحب حزب العناب والے مفتی لاہور والے، انہوں نے قصیدہ معراجیہ کی شرح میں یہ جملہ لکھا ہے کہ لباس تو پھر لباس ہے، نعلین مصطفیٰ حضور کے جوڑے جو اس مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی نسبت کے ساتھ وہ اس مقام سے لامکان کی طرف جا سکتے ہیں. بلکہ ایک اور یہاں پر بات مفتی حسن صاحب نے فرمائی ہے کہ اب سوچو ذرا وہ نالین شریف لے جانے والی روایت، بعض لوگ کہتے ہیں جیسے مرزا جیلمی وغیرہ یا جاوید غامدی، وہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے اور اس پر اعتراض کرتے ہیں، جرا کرتے ہیں ان کے راویوں کے اوپر. لیکن ہم پھر سوال کرتے ہیں کہ وہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو رب نے کوہ طور پر بلایا تھا تو یہ جو جملہ فرمایا تھا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے نالین اتار کے پھر کوہ طور پہ آنا. ہمیں ان کا اس کے سوا مطلب سمجھا دے کہ موسیٰ کلیم کے نالین تو اتارے جا رہے ہیں، محبوب اتارنا چاہے، رب فرما رہا ہے اے محبوبہ تو کلیم نہیں ہے حبیب ہے. یہ حکم کلیم کے لیے تھا کہ نالین اتار کیا، تو محبوب ہے پہن کے آ جا، ہمیں تو بھی قبول ہے، تیرے نالین بھی قبول ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں جہاں مادی اشیاء اس طریقے سے پہنچ سکتی ہیں، وہاں جب حضور نے بازو پکڑا تھا جبریل نے غلطی کر دی. ہاں جبریل نے، یہ خطا اجتہادی کا معنی ہے غلطی کو، تو اور نہ سمجھ لینا اگلے پواڑے نہیں پہ مکتے. بات سمجھے، جبریل کی مشیت الہیہ میں نہیں تھا نا،
تو جبریل نے ہاتھ چھڑا لیا۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں جب حضور نے فرمایا تھا جبریل چل، اور جبریل چل پڑتے، وہی نظارہ وہ بھی دیکھ لیتے تو محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے، وہی نظارہ دیکھ لیتے، لیکن مشیت الہیہ میں دیدار حضرت جبریل کے لیے تھا ہی نہیں۔ سنیے جی، رسول پاک علیہ السلام نے قدم بڑھایا۔ اب ایک مشکات شریف کی حدیث ہے، اور دوسرا ایک نا جی کتاب لکھی گئی ہے ایبٹ آباد کے بہت بڑے عالم دین ہیں، قاضی عبدالدائم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی کتاب ہے سید الورا، اور یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے، اور اتنے خوبصورت لفظوں کا چناؤ ہے نا حضور کی سیرت کے بیان میں۔ ایک دو مقامات پر کچھ ڈنڈیاں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پر ڈنڈی اور کہاں حقیقت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ لاجواب کتاب ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے پڑھیں، حضور کی زندگی سے واقف ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ حضور کی سیرت، حضور علیہ السلام کہاں کہاں گئے، کیسے کیسے گئے، میرے محبوب نے کیسے جنگیں فرمائی، حضور نے کیسے شادیاں فرمائی، میرے محبوب علیہ السلام کی اولاد پاک کیسے کیسے کہاں کہاں، بھئی وہ سارے حضور کی حالات زندگی جو ہیں وہ اس میں لکھے ہوئے۔ اس کتاب کے اندر جب واقعہ معراج کی بات آتی ہے نا، تو حضرت قاضی عبدالدائم دامت برکاتہم العالیہ آیات ہیں جی، قاضی صاحب پتہ کہ جملہ فرماتے ہیں یہاں پر، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب آگے قدم بڑھایا نا، اس کے بعد کی بات جو ہے وہ حضور ہی بتا سکتے ہیں وہاں کیا ہوا، نہ کوئی وہاں راوی ہے، نہ کوئی میڈیا چینل ہے بھی کیمرے لے کے نال نال ہوئے، ایسا بھی کچھ وہاں پر تھا۔ امام محمد رضا نے فرمایا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، سونے جڑا ہے ہی لامکان جتھے کوئی شے جا ہی نہیں سکتی، اتھے دی خبر تسی دے سکتے ہو، اور کوئی خبر دے لے گا بھی نہیں دے گا۔ جبریل بھی سدرہ تک بس ہو گئی نا، حضور آپ ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جملہ سمجھیے، فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام آگے بڑھے نا، خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا جب میں اس مقام سے آگے بڑھا، میرے رب نے مجھے فرمایا، حکم فرمایا ادنو منی یا محمد، سونیا تھوڑا جا میرے کول ہو جا، میرے نیڑے آ جا، قریب آ جا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک قدم آگے بڑھا۔ کتنے قدم آگے بڑھا؟ ایک قدم۔ حضور فرماتے ہیں ایک قدم میں میں نے اتنا فاصلہ طے کیا جتنا فاصلہ حضرت ام ہانی کے گھر سے حرم شریف سے براق پر سوار ہو کے مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، عرش خدا سے لامکان۔